اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نادي عليا مظهر العجائب تجد هنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على رسوله المبين الملقب بطه وياسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال إمامنا الرابع السجاد أوتينا ستا وفضلنا بسبع أوتينا العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والسماحة والمحبة في قلوب المؤمنين صلاة محمد وعلى محمد. عزیزان محترم اور بزرگان قوم و ملت، خمسہ سجادیہ کی سن 1442 ہجری کی سب سے پہلی مجلس ہے کہ جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس قول امام سجاد کے زیر نظر چند ایک معروضات ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ عرفان سید سجاد کیا جائے، جانا جائے کہ امام سجاد ہے کون، پہچانا جائے کہ امام سجاد ہے کون، جانا جائے کہ کون شخصیت ہے کہ جس کو زین العابدین کے خطاب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جسے دیکھو وہ زہد کی بات کرتا ہے، جسے دیکھو وہ تقوی کی بات کرتا ہے، جسے دیکھو وہ ایمان کی بات کرتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں جسے تقوی کہہ رہے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے وہ تقوی نہ ہو، جسے زہد کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ زہد نہ ہو، جسے ایمان کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ایمان نہ ہو۔ آج کے زمانے میں زاہد کہتے کسے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں فقیر کو، زاہد کہہ رہے ہیں اس انسان کو جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر گھومتا ہو، زہد کہہ رہے ہیں اس چیز کو جو کھانا نہ کھاتا ہو، یا اگر کھانا کھا رہا ہو تو بڑا کوئی لذت والا کھانا نہ کھاتا ہو، اچھے کپڑے نہ پہنتا ہو، اچھے مکان میں نہ رہتا ہو، اچھی گاڑی نہ چلاتا ہو۔ اسی کے برعکس اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے کوئی بھی کہہ دیتا ہے یہ زاہد نہیں ہو سکتا، کوئی اچھے گھر میں رہتا ہے کہہ دیتے ہیں یہ زاہد نہیں ہو سکتا۔ لیکن قسم بخدا ہمارے کسی بھی امام نے یہ تعلیمات ہمیں نہیں دی جو ہمارے اندر رائج ہو رہی ہیں۔ امام نے کبھی نہیں کہا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا زاہد ہوتا ہے، نہیں، امام نے کہا تیرے اوپر مال و دولت تیرے پاس ہے، استعمال کر، اچھا کھانا ہے اچھا کھانا کھا، اچھے کپڑے ہیں اچھا کپڑا پہن، اچھی گاڑی ہے اچھی گاڑی چلا، بشرطے کہ اچھا کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا خیال رکھتا ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، جب اچھی گاڑی میں بیٹھ کر جائے تو حقوق
لذت دار کھانا نہیں، اچھے کپڑے نہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زاہد ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس قارون جیسا خزانہ ہو، بہترین گاڑیاں ہو، بہترین کپڑے ہو، لذت دار کھانے ہو سکتا ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ زاہد ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انسان اگر اچھا کھانا کھاتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق عباد کو ادا کر رہا ہو تو وہیں پر خدا کہتا ہے کہ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی پیو بھی، بس اسراف نہ کرو۔ تو کھانا کھانا اور اچھا کھانا کھانا، پینا اور اچھا پینا یہ زہد کے خلاف نہیں، یہ انسان کے متقی ہونے کے خلاف نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا انسان زاہد ہو جائے۔ انسان کو چاہیے کہ اس طرز عمل پر چلے جو امام زین العابدین نے ہمیں دیا۔ امام زین العابدین کہتے کسے ہیں؟ امام زین العابدین وہ شخصیت ہے جس نے بتلایا کہ عبودیت کی ذلت ہی عین عزت ہے۔ امام زین العابدین جس نے بتلایا کہ سر کو سجدے میں رکھنا ہی اصل رفعت ہے۔ امام زین العابدین کہ جس نے ہمیں اپنے نمونہ عمل سے بتلایا کہ امام زین العابدین وضو کر رہے تو ہاتھ ایسے لرزتے ہیں، امام زین العابدین مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تو رنگ بدل جاتا ہے، امام زین العابدین جب سجدے میں سر رکھتے ہیں اور کہتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو یہ سجدے میں سر جھکا کر معراج کی اس بلندی پر پہنچتے ہیں کہ حدیث خود کہہ اٹھتی ہے الصلاۃ معراج المومن۔ نا 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 نا، حدیث کہہ رہی ہے الصلاۃ معراج المومن، کوئی فخر کی بات نہیں، کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے، کوئی بھی نمازی ہو سکتا ہے۔ غضب کی بات تو یہ ہے کہ ادھر سے حدیث نے آواز دی الصلاۃ معراج المومن، ادھر شیطان کو خود کہنا پڑا انت زین العابدین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ زہد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پرہیزگاری ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان نہ کچھ کھائے نہ پیے۔ ترک دنیا کو زہد نہیں کہتے، اتنا جان لیں۔ کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے کو زہد نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے انسان کونے میں بیٹھا ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اور نماز بھی پڑھ رہا ہو لیکن گناہ ہو رہا ہو۔ اس لیے کہ جہاں پر حقوق اللہ ہے، یعنی جہاں پر سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، وہیں پر والدین کا بھی حق ہے۔ تو زاویے میں بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک اللہ 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 کی تکبیر کہتا رہے، لیکن اگر باپ کے حق کو ادا نہ کیا، اگر والدین کے حق کو ادا نہ کیا، اگر بیوی کے حق کو ادا نہ کیا، اگر بیٹے کے حق کو ادا نہ کیا، اگر پڑوسی کے حق کو ادا نہ کیا، تو ہو سکتا ہے تو زاہد نہیں بلکہ گناہگار بندہ کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہہ رہا ہو اور جس پر خدا خود لعنت کر رہا ہو۔ اسی لیے امام نے فرمایا لیس الزہد اللہ تملک شیئن وَإِنَّمَا الزُّهْدُ اللہ یملکک شیء۔ زہد اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ، کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد نام ہے کوئی بھی چیز تمہاری مالک نہ بن جائے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ تم فقیر بن جاؤ، زہد یہ نہیں ہے تم کھانا کھانا چھوڑ دو، زہد یہ نہیں ہے تم دنیا کو ترک کر دو، زہد یہ ہے کہ تم دنیا کے غلام نہ بنو، زہد یہ ہے کہ تم بیوی کے غلام نہ بنو، زہد یہ ہے کہ تم معاشرے کے غلام نہ بنو۔ کوئی جانے تو امام سجاد کو، پہچانے تو امام سجاد کو۔ کون ہے سجاد؟ کون ہے زین العابدین؟ زین العابدین اس شخصیت کا نام ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں
اپنے چند تھوڑے سے اصحاب کے ساتھ فدخل ابن عمر داخل ہوا وقال، اور اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یونس کو جو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا وہ ایسے ہی نہیں ڈالا گیا، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ کوئی اچانک سے چیز نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جناب یونس کے سامنے ولایت علی کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ولایت علی کو قبول نہ کیا، اس لیے خدا نے عذاب کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ آپ یہ کہتے ہیں؟ امام زین العابدین کہتے نا ثقلت امک، تم میرے کلام میں شک کرتا ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میں نے کہا ہے۔ اچھا آپ نے کہا ہے؟ وہ کہتا ارنی آیتن ان کنت من الصادقین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا اچھا اگر آپ سچوں میں سے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھے آیت دکھلائے۔ امام خاموش ہو جاتے، لیکن دعویٰ بڑا بلند تھا جس کی وجہ سے امام خاموش نہیں ہوئے۔ امام نے کہا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ہاتھ پہ رکھ، بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ۔ اس نے جیسا امام نے کہا کیا۔ امام نے کہا اپنی آنکھوں کو کھول لے، اس نے آنکھیں کھول لی۔ کھڑا تھا امام کے دروازے پر، پہنچ گیا سمندر کے کنارے۔ اب اس حادثے سے ڈر گیا، کان خائف، ڈر گیا اور کہتا ہے کہ میرا قتل آپ کی گردن پر ہے، میں جان لوں آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ سے جو اتنی بڑی بات پوچھ لی، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ امام نے کہا خاموش رہ جا، کہ تو ہی تو آیتوں کی بات کر رہا تھا، نشانیاں مانگ رہا تھا، میں تجھے نشانیاں دکھلاتا ہوں، میں تجھے علامتیں دیتا ہوں۔ اب وہاں پر امام نے اس نے کیا کہا تھا کہ آپ کوئی آیت دکھلائے جو دلالت کرے کہ یونس علیہ السلام کو ولایت امیر المومنین کے قبول کرنے کے توقف میں ہی اس حوت کے اس مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا۔ امام وہ دکھانے کے لیے سمندر کے قریب لے کے گئے، چشمے زدن میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، اور امام نے آواز دی ایھا الحوت یونس بن متہ، اے یونس بن متہ کی مچھلی کہاں ہے؟ تاریخ اور مورخ نے لکھا کہ پانی کے اندر سے ایک بڑا سا پہاڑ نمودار ہوا جو اس حوت کا سر تھا۔ وقال، اور اس نے کہا السلام علیک یا ولی اللہ، اللہ کے ولی آپ پر میرا سلام ہو۔ تفصیلات نہیں جاننا چاہتا، اللہ کے ولی آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ امام نے کہا کیا تو یونس والی مچھلی ہے؟ کہا نام مولا میں یونس والی مچھلی ہوں۔ کہا ہمیں وہ خبر دو، یونس والا قصہ بتاؤ۔ اب قسم خدا کی یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس نے ایک نبی کے تجسس میں بات کی تھی۔ ابن عمر داخل ہوا تھا کہ پوچھو کیوں داخل کیا گیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اب جو وہاں پر جا کر پوچھا تو مچھلی نے ایک نبی کی نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے نبیوں کی بات سنانا شروع کر دی۔ وہ کہتی ہے مولا صرف یونس کی بات نہیں، آدم سے جو ترک ہولا ہوا تھا اس کی بھی وجہ توقف تھا، اس نے ولایت کو قبول کرنے میں توقف کیا تھا، اس لیے ترقی اولا ہوا۔ مولا بات صرف آدم کی نہیں، نوح جو کشتی کو لے کے گھوم رہا تھا، یہ اس کے اوپر طوفان کا عذاب اس کی قوم کے اوپر نہ آتا، یہ بھی توقف کی وجہ سے تھا۔ مولا ابراہیم جیسا نبی اس کو خدا آگ میں کبھی جانے نہ دیتا کیونکہ خلیل اللہ تھا، وہاں تک پہنچایا صرف اس لیے کہ توقف کر رہا تھا۔ اب توقف کے آنے معنی یہاں انکار کے نہیں ہے بلکہ قبول کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دینا۔ توقف کے معنی قبول کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دینا۔
مجھ سے میرا مجمع پوچھے تو کہ بھائی مچھلیاں کب سے بولنے لگی؟ کوئی غور نہیں کرتا مچھلیاں کب سے بولنے لگی. میں پوچھوں گا ایھا الحوت یونس بن متى من اين تکلمتی؟ تو بول کہاں سے رہی ہے؟ جب نہیں جواب دے مرتضی میں نہ بولتی. لیکن مسئلہ یہ تھا اس نے کہا تھا آرنی آیتن ان کنت من الصادقین. جب صداقت پہ بات آئے گی تو مچھلی بول اٹھے گی. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. سلام بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے زین العابدین. جانے کوئی، پہچانے کوئی، ادراک کرے تو کوئی، پہچانوائے تو کوئی. کون ہے زین العابدین؟ زین العابدین نام ہے اس بلندی کا، اس معیار اور اس کسوٹی کا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگنے کے باوجود دربار یزید میں پہنچنے سے پہلے باب کے اوپر کھڑے ہوئے. فجاء شیخ من شیوخ القبیلہ، قبیلے کے شیوخ میں سے ایک شیخ آیا. وقال، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم لوگوں کو قیدی بنایا. امام خاموش. وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو قتل کرایا. امام خاموش رہے. اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ جس نے یزید بن معاویہ کو تم پر غالب قرار دیا. امام خاموش رہے. وہ کہتا چلا گیا. امام خاموش رہے. جب وہ کہہ کر چپ ہوا امام نے کہا هل قلت ما كنت لديك؟ میاں جو تھا بول چکے. کہاں بول چکا؟ اب امام نے کہا انصت، چپ ہو جا. جب سے تو بول رہا تھا میں خاموش تھا، اب میری بات سن لے. تو خاموش رہے. کہا بلا میں خاموش ہوں، بولو کیا بولنا چاہتے ہو. امام نے کہا هل انت قاری القرآن؟ کیا تو قرآن کا قاری ہے؟ قرآن پڑھنا جانتا ہے، پڑھا لکھا ہے؟ قال نعم بلا، ہاں میں قاری قرآن ہوں. امام نے کہا هل قرأت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ قال نعم قرأت. کہا بے وقوف، جب آیت پڑھی ہے تو سن لے. نحن ذوی القربى. امام نے کہا هل قرأت وآت ذی القربى حقہ؟ قال نعم قرأت. کہا سن لے، اس میں بھی نحن ذی القربى، یہاں بھی ہم بھی ذی القربى ہے. هل قرأت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کیا تو نے یہ آیت پڑھی؟ قال نعم قرأت. کہاں پڑھی ہے؟ کہا نحن اہل البیت، ہم ہی اہل بیت ہے. قسم خدا کی مجمع ساکت تھا. لمحہ یہ تھا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے میں دھس جاؤں، لیکن ندامت سے اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کہتا اللہم ابرو، خداوند کریم میں برات کرتا ہوں ہر اس انسان سے جس نے ان کو قیدی بنایا. خداوند کریم میں برات کرتا ہوں ہر اس انسان سے جنہوں نے انہیں قتل کیا. خداوند کریم میں برات کرتا ہوں اس انسان سے جو ان پر غالب آیا. میں کہوں گا سن لو، یہ ہے معیار سجادیت کہ جو یزید کے دربار میں یزید کے چاہنے والوں سے یزید پر برات کروا دے. سلام علی محمد وآل محمد. جانے تو سجاد کون ہے، پہچانو تو سجاد کون ہے، ادراک تو کرو سجاد کون ہے. اس بلند معیار شے کا نام ہے سجاد. فدخل، امام دربار میں داخل ہوئے. ومعه الباقی، امام کے ساتھ
جناب امام محمد باقر ہے، وما ہوں بنا تو رسول اللہ، اور رسول کی بیٹیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اب جیسے داخل ہوئے مجمع، جو دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تاجر آئے ہوئے تھے وہ بھی دربار میں، جو منافقین تھے وہ بھی دربار میں، جو فاسقین تھے وہ بھی دربار میں، اور اگر کھلے لفظوں میں کہہ دوں تو کفار بھی بھرے پڑے تھے، جن کے نام پہ اسلام کا داغدار ٹھپا تو لگا ہوا تھا کہ جنہوں نے اسلام کو داغدار کر دیا لیکن در حقیقت کافر تھے۔ اب جیسے امام داخل ہوئے، فَأَمَرَ یزید خطیبا، یزید نے خطیب کو امر کیا کہ منبر پر جاؤ اور خطبہ دو، اور اس خطبے میں میری اور میرے باپ معاویہ کی تعریف کر، اور علی اور اولاد علی پر سب و شتم کر۔ فصعد الخطیب علی المنبر وخطب خطبۃ، وہ چاہا اور اس نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ انہی چیزوں پر مرتب تھا جو اس نے کہی تھی۔ اب جب تک مدحو ثنا ہوتی رہی امام خاموشی سے سنتے رہے۔ جیسے اس نے جسارت کی علی کی بارگاہ میں، امام نے کہا ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، بے وقوف عجیب خطیب ہے، خدا کی ناراضگی کے بدلے میں مخلوق کی راضگی خریدتا پھر رہا ہے، تو خطیب ہے کہ مذاق ہے؟ تاریخ نے لکھا اس کے بعد اس کے منہ سے جملہ نہیں نکلا۔ میں جملہ اپنی طرف سے بڑھا دوں، بولنا چاہ رہا ہوگا لیکن آواز گلے میں دب کے رہ گئی۔ وہ سوچ رہا ہوگا بولے لیکن نکلا نہیں کچھ بھی، کیونکہ امام نے جو ٹوک دیا یہ وہ ہے کہ جو علم لدنی کا مالک ہے اور کائنات کے اوپر قبضہ قدرت رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد امام فرا الامام الی یزید وقال اذن لی حتی اصعد الی هذه الاغات، یزید مجھے اجازت دے میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں، سوار ہو جاؤں۔ میں کہوں گا امام مولا یہ منبر ہے، یہ رسول سے منسوب ہے، آپ اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں امام جواب دے مرتضی، ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ بنی ہوئی چیز منبر نہیں ہوتی، ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ بنی ہوئی چیز منبر نہیں ہوتی۔ منبر کے لیے ضروری ہے کہ ذکر علی ہو، ذکر اولاد علی ہو۔ اگر ذکر علی نہیں ہے اور منبر کی شکل ہے تو سن لو وہ منبر نہیں ہو سکتا، وہ قرن شیطان ہے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب عزیزان محترم امام نے کہا مجھے اجازت دے میں کچھ بولوں، اور ایسا بولوں کہ جس کے بولنے میں ان بیٹھنے والوں کے لیے کچھ ثواب ہو، صراط مستقیم کی باتیں ہو، کچھ علی کی باتیں ہو، کچھ مصطفیٰ کی باتیں ہو، کچھ اسلام کی باتیں ہو، کچھ دین کی باتیں ہو، کچھ تو بولوں۔ قسم خدا کی تاریخ نے بتایا جیسے امام نے کہا اس نے کہا قالا لا، سوچے بغیر اس نے کہہ دیا نہیں نہیں آپ کو اجازت نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ جو حوالی موالی تھے وہ کہنے لگے یا امیر اذن لہ حتی یصعد علی المنبر ویقول ما فیہ، اجازت دو ممبر پر جائے کچھ کہے، ہم بھی تو سنیں مسئلہ کیا ہے۔ اب قسم خدا کی اس نے دل ہی دل میں سوچا ہوگا بے وقوفو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، سبحان اللہ، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اگر یہ ممبر پر چڑھا تو ممبر سے اترے گا نہیں الا بعد فضیحت، وہ فضیحت آل ابی سفیان۔ اگر یہ چڑھ گیا تو میری فضیحت ہوگی، آل ابی سفیان کی فضیحت ہوگی۔ یزید منع کرتا رہا، وہ کہتے رہے اجازت دے اجازت دے اجازت دے۔ حالت اکراہ جسے کہتے ہیں نا فقہ میں،
حالت اکرام میں اس نے کہا یا اللہ ایسا ٹھیک ہے جاؤ اور جو کہنا چاہتے ہو کہو. اب امام ممبر پر سوار ہوئے بلکہ لکڑیوں کے ڈھیر پر سوار ہوئے. وحمد اللہ وثنا علیہ، خدا کی حمد و ثنا کی اور کہنے کرنے کے بعد کہا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله، ومنا أسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل أركان أنا من حمل أركان الحرم بأطراف الرضا، أنا من حمل على البراق في الهوى، أنا من أسرع به إلى سدرة المنتهى، أنا من بلغ به الجبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا من أوحى إليه الجليل بما أوحى، أنا ابن المصطفى، أنا ابن المرتضى، أنا من ضرب بسيفه خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. تم جانتے کون ہو میں کون ہوں، تم پہچانتے کہاں ہو کہ میں کون ہوں. امام نے کہا آنا، میں کس کا بیٹا ہوں؟ آنا ابنو من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں دو تلواروں سے لڑنے والوں کا بیٹا ہوں. آنا من تعانا برمحین، میں ایک ساتھ دو تیر چلانے والوں کا بیٹا ہوں. انا من ہاجر ہجرتین، انا من باع بیعتین، انا من قاتل ببدر وحنین، انا ابن من لم یکفر باللہ بطرفۃ عین. اب قسم خدا کی امام کہتے جا رہے ہیں انا ابن من، انا ابن من، انا ابن من، انا ابن من. قسم خدا کی جو دربار تھا وہ لرز رہا تھا. امام نے کہا میں وہ ہوں کہ جس کو علم عطا کیا گیا، میں وہ ہوں کہ جس کو علم عطا کیا گیا. صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. میں وہ ہوں کہ جس کو علم عطا کیا گیا، جس کو علم عطا کیا گیا، جس کو سماحت عطا کی گئی. میں کہوں گا سماحت کہتے کسے ہے؟ اب امام فرمائیں گے سماحت نام ہے بزرگی کا، سماحت نام ہے بزرگی کا. مولا کیسی بزرگی؟ مولا کیسی بزرگی؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، گردن میں توک ہے. مولا کیسی بزرگی؟ کا مرتضیٰ ظاہری بزرگی کوئی اوقات نہیں رکھتی. ہو سکتا ہے کوئی وقت کا یزید ہو، کرسی پر بھی بیٹھا ہو، تلوار اس کی حمایت میں ہو، سپاہی اس کی حمایت میں ہو، اور کوئی امیر ابن امیر ہو، شاہ ابن شاہ ہو، مالک ابن مالک ہو، اور ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو. ظاہری سماحت معنی نہیں رکھتی. جو معنی رکھتی ہے وہ سماحت باطنی اور سماحت عند اللہ معنی رکھتی ہے. اب امام کہتے جا رہے ہیں ہمیں سماحت دی گئی، ہمیں بزرگی دی گئی، ہماری محبتوں کو مومنین کے قلوب میں رکھا گیا. ہم وہ ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھرانے سے جعفر طیار ہے. منا صدیق، اور صدیق ہمارے گھر میں سے ہے. اور قسم خدا کی یہ لفظ صدیق کچھ دنوں سے اتنا قبیح ہو گیا ہے کہ جب ہمارے سامنے کہا جاتا ہے تو ہمیں نفرت سی ہوتی ہے. لیکن اتنا جان لو چور چور ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے. چور چور ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے. چور چور ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے. علی صدیق اکبر ہے.
کوئی اگر چرا کے اپنے آپ کو صدیق اکبر کہے تو سمجھ لو وہ کاذب ہے. نہ کاذب نہیں، کذاب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ. کاذب نہیں، کذاب ہے. اب امام کہتے جا رہے ہیں انا ابن من، انا ابن من، انا ابن من. جب برداشت کے باہر ہو گیا، قسم خدا کی میں عکاسی نہیں کر سکتا، ممبر پر بیٹھا ہوں، لیکن پھر بھی توجہ کر لیں. یزید یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے گھٹنوں کے درمیان اپنے سر کو سمیٹ لے تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے. یہ ہے خطابت، اسے کہتے ہیں فصاحت، اسے کہتے ہیں سماحت، اسے کہتے ہیں علم، اسے کہتے ہیں علم. اب جب اس سے برداشت نہ ہوا، وہیں پر مؤذن کھڑا تھا. تاریخ نے لکھا فقال للمؤذن اذن، یہ تاریخ کے جملے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نے امام کے خطبہ دیتے ہوئے یہ لفظ جاری کر دیا. مجھے لگتا ہے اس نے اشارے سے کہا ہوگا ابے جا اذان دے، اور مؤذن کہہ رہا ہوگا میاں خطبہ چل رہا ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ اور وہ اشارے میں کہہ رہا ہوں جاؤ نہیں تو آج ہماری پوری پول کھل جائے گی. واہ واہ. اما جاؤ جا کر اذان دو. اب جب بہت اصرار ہوا یزید کی طرف سے کہ اذان دی جائے، سلوہ بھیج دیں محمد والے محمد پر. اس سے بلند تیری سلوہ بہت محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جب اس سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے کہا میں جاؤ جا کے دو. فضیحت ہو رہی ہے تو چاہتا ہے کہ ہمارے اجداد سے لے کر 7 پشتہ تک بیٹھ کر اس خطبے پر ہی روتی رہے. اشاروں میں کہا. اب مؤذن جب برداشت نہ کر سکا گیا گلدستہ اذان پر جا کر کہا اللہ اکبر. امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا سب سے بڑا ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. امام نے کہا بے شک اس کے جیسا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جیسے ہی مؤذن نے جملہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، امام نے کہا مؤذن رک جا، مؤذن رک جا. یزید تو ادھر آ، بتا یہ جس محمد کی بات ہو رہی ہے یہ تیرا دادا ہے یا میرا؟ اگر یہ تیرا جد امجد ہے تو جھوٹا، سبحان اللہ. کیونکہ تو ہے آل ابی سفیان. تمہارا رسالت سے کیا رابطہ؟ ارے تم وہ ہو کہ جو بدر و حنین میں کفار کا جھنڈا لے کر گھوم رہے تھے. تم کفر کا جھنڈا لے کر گھوم رہے تھے، اور اگر یہ مانتے ہو کہ یہ میرے دادا ہے تو تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے بناتے رسول کو ہتھکڑیاں پہنائی؟ اگر تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ میرے دادا ہیں تو نے جرت کیسے کی کہ محمد کے نواسے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور بناتے رسول در بدر گھوم رہی ہے؟ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا؟ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے ہمارے بچوں پر 3 دن پانی بند کیا، 3 دن انہوں نے کچھ کھایا نہیں، انہوں نے کچھ پیا نہیں؟ ارباب اعضا، میں بس ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور فرش رحمت کو سمیٹ لوں گا. کوئی بڑے مصائب نہیں، بس آج کے رونے کے لیے ایک چھوٹی سی روایت، اور وہ ہے کہ اہل حرم کی کربلا سے روانگی. تاریخ نے لکھا کہ جب 11 محرم کو صبح سے لے کر دوپہر تک یزید کے قافلے کے تمام جثوں کو دفن کر دیا گیا، اور ان ملعونوں نے اصحاب رسول
اور اصحاب ابن رسول کے لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے جن اونٹوں کے اوپر بنات رسول کو سوار کیا تھا، یہ شہزادیاں ہیں نا عزیزان محترم، قسم خدا کی بڑے نازوں سے پالی ہوئی ہیں، یہ ایسی شہزادیاں ہیں کبھی پڑوسی نے ان کی آواز تک نہیں سنی۔ میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا سکتا ہوں یہ سورج کے سامنے آنے سے بھی حیا کرتی ہیں۔ اس ملعون نے ان شہزادیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا، اور جناب زینب کا یہ حوصلہ ہے کہ سوار ہو کر چل پڑے۔ لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں عزیزان محترم بہت آرام سے، چھوٹی سی روایت فرش رحمت کو اٹھانے کے لیے۔ جب یہ قافلہ گنج شہیدہ سے گزارا گیا تو تمام بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں کو دیکھا اور اپنے آپ کو اونٹوں کی پشت سے گرا دیا، سب نے گرا دیا، لیکن جناب زینب استقامت سے بیٹھی ہوئی، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھی ہے جناب زینب۔ ادھر امام سجاد اپنے بابا کے لاشے کے پاس آئے، آنے کے بعد ہاتھوں کو باندھے ہوئے، ہاتھ کڑیاں ہیں نا، پیروں میں بیڑیاں ہیں نا، ہاتھ عزیزان محترم ایسے نہیں تھے، ہاتھ ایسے نہیں تھے، ہاتھ تاریخ نے لکھا مصفت تھے۔ مصفت کہتے کسے؟ ہمارے ہندوستان میں جو مصفت کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے۔ عراقی خطیب کہتا ہے ہاتھ ایسے نہیں بندھے تھے، ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں کے سر سورج کی طرف تھے، ہاتھ مصفت تھے، ایسے بندھے ہوئے تھے۔ ارباب ازا قسم بخدا امام کھڑے ہوئے تھے اس طریقے سے اور اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، ہادہی جثت ابی ولیکن الراس لیس بموجود، ہادہی جثت ابی لیکن الجسد مقطوعۃ نربا نربا، ہادہی ید ابی یہ میرے بابا کا ہاتھ ہے لیکنہ مقطوع الخنصر، قسم خدا کی امام کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ میرے بابا کا جثہ ہے، لیکن اس جثے کے اوپر سر موجود نہیں ہے، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، لیکن لاشا ایک ساتھ نہیں ہے بلکہ ٹکڑے ٹکڑوں میں کٹا ہوا ہے، یہ میرے بابا کا ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ تو ہے، ہاتھ میں وہ انگلی نہیں جس میں انگوٹھی تھی۔ قسم خدا کی امام یہ سوچ رہے ہیں، امام یہ سوچ رہے ہیں، امام یہ سوچ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ امام کے سانس کٹنا شروع ہو گئے۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ ہو سکتا تھا کہ امام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ اب امام کے یہاں سے ایک آواز آئی، امام کا سانس ٹوٹنے لگا۔ قسم خدا کی جیسے زینب نے دیکھا اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کہا سجاد تو چاہتا ہے تو بھی شہید ہو جائے اور ہمارا کوئی والی و وارث نہ رہے۔ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ممتاز بین غلام حسین کی روح کو